بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردیوں کی صبح تھی، ہر طرف کوہرا چھایا ہوا تھا، 2 فٹ کے فاصلے سے بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی سردی اپنا پورا دکھا رہی تھی۔ ہم غریب لوگوں کے لیے ہر موسم ہی ظالم ثابت ہوتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی کی وجہ سے ہم غریبوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور سردیوں کے موسم میں شدید سردی کی وجہ سے ہمارا جینا محال ہو جاتا۔ میں اپنی بیمار ماں کو اپنے ساتھ لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ میں ایک نظر اپنی بیمار ماں پر ڈالتی اور ایک نظر اپنے خستہ حال گھر پر ڈالتی، اور سوچتی کہ اتنی ٹھنڈ میں اس گھر میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ دیواروں میں پڑے بڑے بڑے شگاف اور کمرے کی ٹوٹی جالیوں سے آتی ظالم ٹھنڈ دل کو دہلا دینے والا منظر پیش کر رہی تھی۔ اماں ٹھنڈ سے ٹھٹھر رہی تھی اور آنکھوں میں مایوسی اور بے بسی رکھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں، ساوری، میری بچی کمرے میں چولہا ہی جلا دے۔ مجھے لگتا ہے بیماری سے تو نہیں، ہاں البتہ ٹھنڈ سے میری موت ضرور ہو جائے گی۔ اماں کی بات سنتے ہوئے میں خاموش کھڑی تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ ہمارے گھر سے تو گیس کا کنیکشن ہی اتار لیا گیا ہے۔ ساتھ والی ماسی رضیہ، جسے گاؤں کے سب لوگ ماسی رجو کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس کے گھر سے میں نے گیس کا کنیکشن لے رکھا تھا۔ اس دفعہ میں اپنے حصے کا بل ادا نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے ماسی رجو نے مجھ پر رحم کھائے بغیر میرے گھر سے گیس کا پائپ ہی اتار لیا تھا۔ ماسی رجو بہت سخت دل خاتون تھی۔ اسے گیس اتارتے ہوئے مجھ پر یا میری بیمار ماں پر بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا۔ اماں کے بار بار اصرار کرنے پر تھک ہار کر میں نے اماں کو بتا ہی دیا کہ ماسی رجو نے گیس کا کنیکشن ہی ختم کر دیا ہے۔ اماں کو میری بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، یہ تو بہت برا ہوا، بھلا رجو کو نہیں پتا کہ میری حالت کیسی ہے اور کس قدر شدید سردی پڑ رہی ہے۔ بل کا کیا تھا، آج نہیں تو کل اتر ہی جاتا، کم از کم پائپ تو نہ اتارتی۔ اماں آنکھوں میں آنسو لیے مجھ سے کہنے لگیں، اب کیا ہوگا ساوری، ہم کیسے گزارا کریں گے، اب اتنی ٹھنڈ میں کیسے وقت گزرے گا؟ میں اماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اماں کا رنگ ایک دم سے زرد پڑ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اماں آپ پریشان مت ہوں، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، اس سردی سے اب مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں اماں کو بستر پر لٹاتے ہوئے ٹھنڈ کی روک تھام کے لیے گھر سے باہر جانے لگی۔ میں اتنی سردی میں کچھ لکڑیاں تلاش کرنے لگی تھی تاکہ گھر پر چولہا جلا کر سردی کی شدت میں کمی لائی جا سکے۔ میں بے حال ماری ماری پھر رہی تھی، مگر مجھے کہیں سے بھی جلانے کو لکڑی نہیں ملی تھی۔ میں بہت ہی پریشان تھی۔ لکڑیاں تلاش کر کر کے میں تو بہت تھک چکی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ کیسی بیٹی ہوں میں جو اپنی ماں کے لیے کچھ کر ہی نہیں پا رہی۔ اپنی بے بسی پر میں بس آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہونے کو تھی۔ میں اب سردی کی وجہ سے بہت نڈھال ہو چکی تھی۔ میں چلتے چلتے گاؤں کے قریب ایک سنسان سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ اس سڑک کے بارے میں ایک خاص بات مشہور تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس سڑک پر ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بھولے بھٹکے آ ہی جائے تو یا تو یہ جگہ اس انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے یا پھر اس انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہاں پر گاؤں کے لوگ صبح میں آتے ڈرتے تھے، اور یہ تو پھر رات کا وقت تھا۔ میں نے جب اپنے ارد گرد غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں تو گاؤں سے باہر اسی سنسان سڑک تک آ پہنچی ہوں جہاں پر دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ اب مجھے سردی کا احساس زیادہ ہونے لگا۔ خوف کے مارے میرے کندھے وزنی ہونے لگے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نظر مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے قریب کوئی اندیکھا وجود ہے، ایسا وجود جو مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنے ارد گرد کسی جگہ کو تلاش کرنا شروع کیا، کسی ایسی جگہ کو جہاں میں کچھ دیر سکون کے ساتھ گزار سکتی۔ تبھی میری نظر ایک گھنے درخت پر پڑی۔ یہ درخت دیکھنے میں کافی پرانا لگ رہا تھا۔ درخت کی شاخیں زمین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ زمین پر پھیلتے اس گھنے درخت کے سائے ایک عجیب سا خوفناک منظر پیش کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ہمت کرتے ہوئے اس درخت کے نیچے جانے لگی۔ جیسے جیسے میں اس درخت کے قریب جا رہی تھی ویسے ویسے مجھ پر خوف طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ درخت کے قریب پہنچتے ہی میرے جسم کا ٹیمپریچر ایک دم سے مائنس میں جانے لگا۔ میں سردی سے کم
اور خوف کے مارے زیادہ کانپنے لگی تھی۔ میرا جسم بالکل برف کے مانند ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اب مجھ سے ایک قدم بھی اور چلنا محال ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے اسی درخت کے نیچے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی بیمار ماں کی فکر ستانے لگی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سردی کی وجہ سے میری ماں کو آج کچھ ہو جائے گا، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ میں جوان جہان تھی، مجھ سے ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میری ماں تو بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور اور لاغر بھی تھی۔ ایسے میں میری ماں اس ظالم سردی کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اپنے گاؤں سے کافی دور تھی۔ اس وقت آدھی رات کو میرا واپس جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں خود سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، واہ سانوری، تو نے کیا قسمت پائی ہے۔ آج اگر تو اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کر پائی اور تیری ماں کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ سانوری، تمہارا ہونا کس کام کا؟ تم سے ایک بوڑھی ماں نہیں سنبھالی گئی؟ تو کیسی بیٹی ہے؟ میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھنا پڑا تھا، کیونکہ لکڑیاں تلاش کرتے کرتے میرے پاؤں کے چھالے پھٹ چکے تھے اور مجھ میں ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہ تھی۔ آنکھوں کے سامنے اماں کا چہرہ تھا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچانک سے میری نظر اپنے قریب بیٹھے ایک انسان پر پڑی۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری سانس کہیں اٹک کر رہ گئی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بہت ڈر گئی اور یہ سوچنے لگی کہ یہ انسان یہاں کب اور کیسے آیا۔ تبھی سردی سے ٹھٹھر ٹھٹھر کرتے جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ درخت کے پاس بیٹھے اس انسان پر رکھا تو میں نے اس میں حرکت ہوتی محسوس کی، جو میرے ٹھنڈے ہاتھ رکھنے پر ہلنے لگا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی میرا ٹھنڈا ہاتھ اس پر پڑا تو مجھے ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا جس نے میری پوری زندگی کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام سانوری ہے۔ میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا سردیوں کے موسم میں مونگ پھلی کی ریڑھی لگایا کرتے اور گرمیوں میں ابا کا کام نان ٹکی بیچنا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں غربت عام جھلکتی دکھائی دیتی تھی۔ اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ہم ایک ایسے گاؤں میں رہتے تھے جہاں ہر گھر میں سوائے غربت کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ پورا گاؤں ہی غریب لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ ایک بستی نما چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر ہم جیسے بے بس اور لاچار لوگ محنت مزدوری کر کے بمشکل ایک وقت کا کھانا پینا پورا کرتے تھے۔ میں 5 سال کی تھی جب ہم لوگ اس گاؤں میں آئے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے اماں اور ابا بے حد پریشان رہتے۔ اس جگہ آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں پر گھروں کے کرائے کم تھے، جبکہ اور گاؤں یا شہر میں گھروں کے کرائے ہی بہت زیادہ تھے۔ اس لیے ابا نے اماں سے مشورہ کرتے ہوئے اس بستی نما گاؤں میں گھر لے لیا تھا، کیونکہ یہاں پر بنے گھر بہت ہی خستہ حالت ہونے کی وجہ سے کم کرائے پر ملتے تھے۔ ابا نے بھی اسی جگہ ایک کمرے کا ٹوٹا پھوٹا خستہ حال گھر کرائے پر لے لیا تھا، جس کا کرایہ ابا کو ہر مہینے 3000 روپیہ ادا کرنا ہوتا۔ اس گاؤں میں تو ابا کی اتنی کمائی نہیں ہوتی تھی اور اپنے گاؤں سے باہر کسی اور جگہ ابا کو بہت دور چل کر جانا پڑتا۔ ابا بھی بیمار رہتے تھے اور اپنی بیماری کی وجہ سے ابا کسی اور گاؤں یا شہر میں نہیں جا پاتے تھے۔ اسی لیے ابا نے تھوڑا ہی صحیح لیکن اسی جگہ پر اپنا کام شروع کیا۔ جس طرح کے یہاں کے حالات تھے، یہاں پر تو ابا کا کام کسی صورت بھی جمنے والا نہیں تھا۔ جیسے تیسے کر کے ابا 4 پیسے کما کر لاتے اور گھر میں ایک وقت چولہا جلتا۔ گرمیاں ہوں یا سردیاں، ابا کا کام یوں ہی سست رہتا۔ میں جوں بڑی ہوتی گئی میرا رجحان پڑھائی کی طرف ہوتا گیا، لیکن گھر میں کھانا پینا ہی پورا نہیں ہوتا تھا تو مجھے ابا پڑھائی کہاں سے کرواتے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے بھی صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی تعلیم ہی دلوا دیں۔ اماں مجھے مدرسے بھیجنے لگیں۔ میں نے دل لگا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد میں دہرائی کے لیے بھی جاتی رہی۔ میرا کافی اچھا وقت آپا جی کے گھر گزر جایا کرتا تھا۔ آپا جی میری قرآن کی استاد تھیں۔ ارے سانوری، دیکھو تو صحیح دروازے پر کون ہے؟ اماں نے کھانستے ہوئے مجھے آواز دی تھی۔ میں اماں کی بات سنتے ہوئے دروازہ کھولنے جانے لگی۔ دروازے پر دستک اس قدر زور سے ہو رہی تھی، میری جان ہتھیلی پر آ گئی۔ مجھے بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ کون اس طرح جاہلانہ طریقے سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ غصے سے میں نے بولتے ہوئے کہا، ارے بھائی، اگر دروازہ توڑ کر ہی اندر آنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے بتا دو، میں دروازہ کھولتی ہی نہیں۔ تبھی مجھے کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی، سانوری بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ ابا کی آواز۔ ارے
ابا کی آواز کو کیا ہو گیا؟ میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا تھا۔ ابا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے جلدی سے گلی کے اندر جھانکتے ہوئے ابا سے کہا تھا۔ ابا کا بازو پکڑتے ہوئے میں نے ابا کو گھر کے اندر کیا اور سامنے صحن میں بچھی چارپائی پر ابا کو بٹھاتے ہوئے پوچھا، ابا آپ کی ریڑھی کہاں پر ہے؟ مجھے گلی میں آپ کی ریڑھی کہیں دکھائی نہیں دی۔ ابا اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے کیا بتاؤں ساوری بیٹی، آج میرے ساتھ کیا ہوا۔ چند پیسے زیادہ کمانے کے چکر میں نے ریڑھی سنسان سڑک پر ڈال لی تاکہ میں جلد شہر پہنچ سکوں اور شہر جا کر نان ٹکی بیچ کر 4 پیسے زیادہ کما لوں گا۔ اس لالچ میں نے جیسے ہی شہر کی طرف اپنی ریڑھی کا رخ کیا تو ایک سنسان سڑک سے ہوتے ہوئے میں شہر پہنچا ہی تھا کہ شہر میں گاڑیوں کی بھیڑ میں سے ایک تیز رفتار گاڑی میری ریڑھی سمیت مجھے بھی کچل گئی۔ میں ابا کی داستان سنتے ہوئے بہت ڈر گئی تھی۔ ابا بظاہر تو آپ کو چوٹ لگی دکھائی نہیں دے رہی، کہیں ایسا نہ ہو چوٹ اندرونی بھی ہو، آپ نے چیک نہیں کروایا کیا؟ میں نے پریشان ہوتے ہوئے ابا سے پوچھا۔ ابا نے بتایا کہ کوئی بھلا انسان تھا، اسی نے مجھے ڈاکٹر سے چیک بھی کروایا اور گھر تک بھی چھوڑ کر گیا ہے۔ اماں ساری باتیں سن رہی تھی۔ اماں جلدی سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ابا سے کہنے لگیں، ارے ساوری کے ابا اب کیا ہوگا؟ ارے ایک ہی کمائی کا ذریعہ تھا اور تم آج بھی وہ ذریعہ اپنے ہاتھ سے گنوا آئے۔ ارے تمہیں بھی پیسے کمانے کو کیا وہی جگہ ملی تھی؟ ابا کے پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ ابا تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ تبھی میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حالت تو دیکھیں، انہیں ہماری اور گھر کی فکر تھی، اسی وجہ سے ابا اس جگہ چلے گئے، ورنہ انہیں کیا پڑی تھی؟ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہاں کا منظر خوفناک ہوگا تو وہ کیوں کر وہاں جاتے؟ میں اماں سے کہنے لگی کہ آپ ابا کو برا بھلا کہنا بند کریں اور یہ سوچیں کہ ابا کو ہلدی والا دودھ کہاں سے اور کیسے پلایا جائے۔ اماں نے اپنے پلو کے ساتھ بندھے 50 روپے کھولتے ہوئے مجھ سے کہا، جاؤ ساوری، یہ آخری 50 روپے کا نوٹ بچا ہے۔ 2 دن سے اسے سنبھال کر پھر رہی تھی کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ اب اس 50 کا دودھ لے آؤ اور اسی میں ہلدی ڈال کر اپنے ابا کو پلا دو تاکہ اس کے زخموں کی ٹکور ہو جائے۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے 50 روپے پکڑتے ہوئے فوراً سے دودھ والی دکان کا رخ کیا۔ رحیم چاچا کہاں پر ہو تم؟ میں چیخ کر دودھ والے چاچا کو پکار رہی تھی، جن کی دکان ان کے گھر کے باہر ہی بنی ہوئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنی دکان کے اندر داخل ہوتے ہوئے رحیم چاچا نے مجھ سے کہا، او ساوری بیٹی، کیوں اتنا گلا پھاڑ کر چلا رہی ہو؟ سب خیر تو ہے؟ چاچا ابا کی حالت بہت خراب ہے، جلدی سے مجھے 40 روپے کا دودھ دے دو۔ میں نے رحیم چاچا کے ہاتھ پر 50 کا نوٹ رکھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو 50 روپے ہے، تمہیں 40 کا دودھ چاہیے یا 50 کا؟ میں نے چاچا کے سوال پر سر پٹکتے ہوئے کہا، ارے چاچا مجھے 40 کا دودھ چاہیے، 10 کی تو مجھے ہلدی لے کر جانی ہے۔ ابا کو کچھ چوٹ آئی ہے اور اماں نے ابا کو ہلدی ملا دودھ پلانے کے لیے بولا ہے، جلدی سے دودھ دے دو، بہت سوال کرتے ہو رحیم چاچا تم بھی۔ رحیم چاچا نے جلدی سے میرے ہاتھ سے 50 کا نوٹ پکڑا اور مجھے 40 کا دودھ دیتے ہوئے 10 روپے کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگے، میری طرف سے بھی اپنے ابا کا حال پوچھنا۔ میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے تیز قدم چلتی گھر کی طرف جانے لگی۔ اماں یہ لو دودھ اور یہ 10 روپے کی ہلدی لے کر آئی ہوں۔ گھر میں تو ایک دانہ اناج کا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور راشن بچا ہے، اسی لیے سوچا کہ 40 کا دودھ لے جاؤں اور 10 کی ہلدی لے جاؤں تاکہ ابا کو ہلدی ملا دودھ پلانا آسان ہو جائے۔ اماں نے سر پر کس کے دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو اماں سے پوچھنے لگی، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابا کو تو چوٹ آئی ہے، آپ نے کس خوشی میں سر باندھ رکھا ہے؟ اماں نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو لیے اماں مجھ سے کہنے لگیں، ارے ساوری، پتہ نہیں میرا دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے۔ تیرے ابا کی ریڑھی جس کسی نے بھی تباہ کی ہے اس کا خانہ خراب ہی ہو۔ ہمارے گھر کا تو چولہا اسی ریڑھی کے سہارے جلتا تھا۔ ایک وقت کا کھانا جو کھانے کو ملتا تھا، کمبخت ماروں نے وہ سہولت بھی ہم سے چھین لی۔ نہ جانے کس نے تمہارے ابا کی ریڑھی تباہ کی ہے۔ اس گاؤں میں تو ویسے ہی چاروں طرف بھوک بکھری پڑی ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، اللہ نے چاہا تو ہمیں کوئی اور ریڑھی ضرور مل جائے گی۔ ابھی فی الحال ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ابا کی صحت ہے، اور ابا کی صحت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ آپ جلدی سے یہ دودھ کا پیالہ گرم کر لائیں تاکہ ہلدی ملا کر ابا کو پلا دیں اور ابا کے جسم کو کچھ سکون بھی محسوس ہو۔ صحیح کہہ رہی ہے بیٹی، کھوئی ہوئی چیز کے بارے میں دکھ کرنے کا اب کیا فائدہ؟
ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ پریشانی اپنے چہرے پر سجائے اماں نے ہلدی ملا دودھ ابا کے ہاتھ میں تھمایا۔ ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے پڑے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ہم عورتوں کی طرح اپنے آنسو بہا نہیں پا رہے تھے۔ ابا نے چھوٹا چھوٹا گھونٹ لیتے ہوئے بہت مشکل سے 1 کپ دودھ کو ختم کیا تھا۔ دودھ پیتے ہی ابا کی آنکھ لگ گئی اور ابا گہری نیند سو گئے۔ میں اور اماں ریڑھی کے بارے میں سوچتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اب کیا ہوگا؟ گھر تو پہلے ہی بہت مشکل سے چلتا تھا اور مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ خان چاچا گھر کا کرایہ لینے آئیں گے تو انہیں کیا جواب دیں گے؟ اماں مجھ سے کہنے لگیں، میں کیا بتا سکتی ہوں سانوری، مجھے کیا پتا اب کیا ہوگا؟ خان بھائی کو تو پچھلے مہینے کا کرایہ بھی نہیں ملا تھا تو وہ بے حد باتیں سنا کر گیا تھا۔ اس دفعہ بھی اگر خان بھائی کو کرایہ نہ ملا تو خان بھائی تو ہمیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ 2 مہینے کا کرایہ دینا ہے۔ میری تو جان ہتھیلی پر آ گئی ہے یہی سوچتے ہوئے کہ آخر کار ہم 2 عورتیں خان بھائی کا 6,000 کرایہ کیسے ادا کر پائیں گی۔ ابا تو سکون سے سو گئے تھے۔ اماں اور میں ساری رات گھر کے اخراجات کے بارے میں سوچتے ہوئے پریشان تھے۔ اسی وجہ سے نیند کوسوں دور تھی۔ مجھے جاگتے جاگتے فجر ہونے لگی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ ساری رات کی جگی ہوئی میں نماز پڑھتے پڑھتے ہی جائے نماز پر سو گئی تھی۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ساوری، جلدی سے اٹھ کر دیکھو تمہارے ابا کو کیا ہو گیا ہے۔ اماں کی تکلیف دہ آواز میرے کانوں میں پڑتے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور دوڑتی ہوئی ابا کی طرف جانے لگی۔ دیکھو تمہارے ابا کو کتنی دفعہ ہلا کے اٹھا چکی ہوں، لیکن یہ ہے کہ آنکھیں کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں نے جیسے ہی ابا کے قریب ہوتے ہوئے ابا کو دیکھا تو ابا کا سانس ایسے محسوس ہوا جیسے رکا ہوا ہو۔ میں نے چیختے ہوئے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے۔ وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ اپنے ہاتھ میں لیے ہمارے گھر آئے اور ابا کو چیک کرنے لگے۔ چیک کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ابا کی روح پرواز کر چکی ہے۔ حکیم صاحب کی بات سنتے ہی اماں تو غش کھا کر گر پڑی تھی اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ نہ جانے کس کی وجہ سے ابا کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ ابا کی زیادہ کمائی کی خواہش ابا کو دوسرے جہان تک لے گئی تھی۔ سب لوگوں نے مل کر ابا کی تدفین کا عمل مکمل کیا۔ کچھ دیر تو لوگ ہمارے دکھ سکھ میں شریک رہے، پھر جیسے جیسے رات ہوتی گئی سب لوگ باری باری اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں اور اماں تنے تنہا اپنے اس خستہ حال گھر میں رہ گئی تھی۔ ابا کے بغیر یہ گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اب اماں کے سامنے تو آنسو نہیں بہا رہی تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا باپ بہت محنتی تھا اور محنت کی کمائی سے وہ ایک وقت کا ہی صحیح لیکن گھر چلا رہا تھا۔ مجھے تو اب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ہر بات میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہی تھی کہ کیسے گھر کا کرایہ دیا جائے گا، کیسے باقی اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ یہ ایسے سوال تھے جن کا اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کے حالات بہت برے ہونے لگے تھے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ ایک وقت کا کھانا جو ابا کے ہوتے ہوئے ہمیں ملا کرتا تھا، اب تو ہم اس سہولت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ میں نے اور اماں نے کام کرنے کا سوچا۔ کچھ وقت گزرا تو میں نے اماں سے کہا کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ابا کے اچانک یوں چلے جانے کا صدمہ اماں سے برداشت نہیں ہو پایا تھا، جس کی وجہ سے اماں آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگیں۔ اماں نے اب بستر پکڑ لیا تھا۔ چلنا پھرنا تو بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ اب مجھے ہی اس گھر کو اور اماں کو سنبھالنا تھا۔ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں بھلا میں کیا کام کر سکتی تھی؟ میں نے اماں سے مشورہ کرتے ہوئے گاؤں کے چوراہے پر ہی بچھونا بچھا کر نان ٹکی کا کام شروع کر دیا۔ ابھی تو گرمیاں تھیں۔ ابا بھی گرمیوں میں نان ٹکی ہی بیچا کرتے تھے اور سردیوں میں نے بھی مونگ پھلی بیچنے کا ہی سوچ رکھا تھا۔ میری نان ٹکی اتنی تو نہیں بکا کرتی تھی، لیکن چوراہا تھا، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ خان چاچا نے گھر کا کرایہ بہت کم کر دیا تھا۔ ابا کی زندگی میں خان چاچا 3,000 کرایہ لیا کرتے تھے۔ ابا کے گزر جانے کے بعد خان چاچا نے 1,500 کرایہ کر دیا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں مجھ سے یہ 1,500 بھی نکالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ میں سارا مہینہ دن رات محنت کرتی اور پھر کہیں جا کر میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوتے، جن میں سے میں گھر کا کرایہ اور باقی کے کچھ اخراجات پورے کر لیا کرتی تھی۔ نان ٹکی کے علاوہ فارغ ٹائم میں کسی نہ کسی کی مدد کر کے 4 پیسے کما لیا کرتی تھی
اور وہ پیسے بھی گھر چلانے میں ہی کام آ جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی گزر بسر ہونے لگا۔ گرمیاں تو جیسے تیسے کر کے گزر ہی رہی تھیں۔ فکر تو مجھے سردیوں کے موسم کی تھی۔ خستہ حال گھر میں سردیاں گزارنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں خالہ رضیہ رہا کرتی تھی، جو کہ رجو کے نام سے مشہور تھی۔ ابا نے خالہ رجو سے گیس کا کنیکشن لے رکھا تھا۔ ابا ہر مہینے رجو خالہ کو بھی 300 روپیہ گیس کا بل ادا کرتے تھے۔ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا بل وغیرہ دینا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد 2 ماہ تک تو خالہ رجو نے مجھ سے گیس کا بل نہیں مانگا تھا۔ ایک دن اماں مجھ سے کہنے لگیں، ساوری، ابھی تو گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور رجو نے ابھی تک کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سردیوں میں رجو تم سے بل مانگنے لگے۔ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم لوگ بل ادا نہیں کر سکتے اور سردیاں بھی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ بغیر گیس کے کیسے گزارا ہوگا؟ میں بھی اماں کی بات سنتے ہوئے ایک دفعہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ سچ میں اگر رجو خالہ نے سردیوں میں گیس کے بل کی ڈیمانڈ کی تو پھر کیسے گزارا کیا جائے گا؟ ابھی سردیاں آنے میں 1 مہینہ باقی تھا۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، پروردگار نے چاہا تو کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہو جائے گا۔ اس دوران خالہ رجو کئی دفعہ ہمارے گھر اماں کا پتہ لینے آئی، لیکن کبھی بھی خالہ رجو نے گیس کے بل کے بارے میں بات نہ کی تھی۔ مجھے بھی تسلی ہونے لگی کہ خالہ رجو خدا ترسی کرتے ہوئے مجھ سے بل کی بات نہیں کرتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور آخر کار سردیوں کی پہلی لہر کی آمد تھی۔ ہر طرف یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ اس دفعہ جس قدر گرمی پڑی ہے، سردی بھی اتنی ہی زیادہ پڑے گی۔ جیسے ہی سردیوں کا پہلا مہینہ شروع ہوا، میں اور اماں چولہا جلا کر اپنے ہاتھ پاؤں سیک رہے تھے۔ بیماری کی وجہ سے اماں سے سردی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں تو کہتی ہوں رجو کی یہ نیکی ہے جو اس نے اتنے ماہ ہم سے گیس کا بل نہیں مانگا۔ اللہ اس کو اس کی نیکی کا اجر دے گا۔ اماں گہری سانس لیتے ہوئے خالہ رجو کو دعائیں دینے لگیں۔ میں بھی ان دعاؤں کو آمین بولتے ہوئے مکمل کرتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شام کے ٹائم ہمارے گھر کون آیا ہے؟ جاؤ ساوری، جا کر دیکھو تو صحیح کہ آخر دروازے پر کون ہے۔ اتنی ٹھنڈ میں دروازہ کھولنے جانا بھی بہت ہمت کا کام ہوتا۔ میں اپنا پھٹا پرانا لحاف اوڑھتے ہوئے دروازہ کھولنے جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اپنی آنکھوں کے سامنے خالہ رجو کو پایا۔ میں مسکرا کر خالہ رجو سے کہنے لگی، آؤ خالہ، اندر آ جاؤ، ابھی میں اور اماں تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے۔ آج خالہ رجو کے تیور کچھ الگ تھے۔ خالہ رجو کے چہرے پر عجیب سا غصہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، ساوری، کیا تم لوگوں نے چولہا جلایا ہوا ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور خالہ سے کہا، جی خالہ، ابھی جلایا ہے۔ کیوں خالہ، سب خیر تو ہے؟ خالہ میری کسی بھی بات کا سیدھے منہ جواب ہی نہیں دے رہی تھی، بس مجھے اتنا کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگی کہ صبح تک مجھے گیس کا بل چاہیے۔ اگر تم نے صبح مجھے گیس کا بل ادا نہ کیا تو میں کنیکشن اتار دوں گی۔ میں پریشان خالہ کی طرف دیکھنے لگی اور روتے ہوئے خالہ سے کہا، خالہ، آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ اماں کی حالت کتنی خراب ہے۔ اتنی ٹھنڈ میں تو میری ماں دم توڑ دے گی۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھاؤ، گیس کا کنیکشن مت اتارنا۔ میں تمہارا اگلا پچھلا سارا حساب چکتا کر دوں گی جیسے ہی سردیاں ختم ہوں گی اور گرمیوں کا سیزن آئے گا۔ میں نے خالہ رجو سے کہا، تم تو جانتی ہو میرا سارا کام گرمیوں میں اچھا چلتا ہے اور سردیوں میں کام بہت مندہ پڑ جاتا ہے۔ میں تمہارا ایک ایک پیسہ اتار دوں گی، مگر خدا کے لیے گیس کا کنیکشن بند مت کرنا۔ خالہ رجو میری طرف دیکھے بنا ہی یہ کہتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی کہ صبح گیس کا پائپ اتر جائے گا، مجھے اگلا اور پچھلا سارا بل چاہیے۔ میری آنکھوں میں خالہ کی بات سنتے ہوئے آنسو آ گئے تھے۔ میں پریشان حال دروازے پر کھڑی سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ اماں کا تو 1 منٹ کے لیے بھی چولہے کے بغیر گزارا نہیں۔ دیواروں میں پڑے بڑے بڑے شگاف اور ٹوٹی جالیاں بھلا اتنی ٹھنڈ کو کیسے روک پائیں گی؟ مجھے اماں کی فکر کھائے جانے لگی تھی۔ میں ابھی ان سوچوں میں گم ہی تھی کہ اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ارے ساوری، دروازے پر کون ہے؟ تم تو جا کر بیٹھ ہی گئی ہو، اتنی ٹھنڈ میں زیادہ باہر مت رکو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اماں کو اپنی بیماری میں بھی میرا احساس تھا اور مجھے اپنے سے زیادہ اپنی ماں کی فکر تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ اپنے پھٹے لحاف سے صاف کرتے ہوئے اماں کو آواز دی، پریشان مت ہو اماں، میں آ رہی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے میں کمرے کی طرف جانے لگی۔ میرا اترا چہرہ دیکھتے ہی میری ماں پہچان گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی پریشانی والی بات ہے۔
ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اماں کو کیا بتاؤں کہ دروازے پر کون تھا کہ اماں نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، سب خیریت تو ہے؟ دروازے پر کون تھا اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے اماں سے کہا، دروازے پر تو وہ رحیم چاچا تھے، پوچھنے آئے تھے کہ دودھ چاہیے یا نہیں۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہی نکلا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی ماں سے جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اماں کی حالت دیکھتے ہوئے یہ جھوٹ بھی مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ رات تو اسی پریشانی میں گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی دروازے پر پھر سے زوردار دستک ہونے لگی۔ ساتھ ہی خالہ رجو کی آوازیں پورے گاؤں میں پھیلنے لگیں، جو چیخ چیخ کر میرا نام پکار رہی تھیں، ساوری، دروازہ کھولو۔ اس سے پہلے کہ اماں خالہ رجو کی آواز سن لیتی اور مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتی، میں دوڑتے ہوئے دروازے پر جا پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے خالہ رجو کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، خالہ، دھیمی آواز میں بات کرو، میری ماں بے فکر ہو کر سو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز سن کر اماں پریشان ہو جائے، اور تم تو بہت اچھے سے جانتی ہو کہ اماں کے لیے پریشان ہونا سخت نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کوئی بھی ٹینشن والی بات اماں کے سامنے نہ ہو جائے۔ خالہ حیران میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، تمہیں تو بس پٹر پٹر کرنا ہی آتا ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے دروازے پر آ کر چیخو پکار کرنے کا۔ میں تو بس اتنا پوچھنے آئی ہوں کہ کوئی بل کا انتظام کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو مفت کی گیس نہیں آتی، مجھے اس کا معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ اگر تم بل نہیں دے سکتی تو میں اتنا زیادہ معاوضہ کہاں سے ادا کروں گی؟ میں نے خالہ سے کہا، خالہ ابھی تو میں تمہاری آواز سے ہی اٹھی ہوں، اتنی صبح صبح میں بل کا انتظام کہاں سے کر لیتی؟ دن صحیح طرح سے چڑھ لینے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں خالہ، میں تھوڑے تھوڑے کر کے تمہاری ایک ایک پائی چکا دوں گی۔ شام تک اگر پیسے نہ ملے تو بنا پوچھے ہی گیس کا پائپ اتار پھینکوں گی۔ غصے سے خالہ اتنا کہتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ میرے چہرے پر پھر سے اداسی چھا گئی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اتنی ترس اور رحم کرنے والی خالہ اچانک سے اتنی ظالم کیسے ہو گئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی جب مجھے وجہ معلوم نہ ہوئی تو میں نے خالہ رجو کے گھر جانا مناسب سمجھا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر خود خالہ سے بات کر لیتی ہوں۔ آخر کار مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی ہے جو خالہ نے ایک دم سے ہی اپنا رویہ تبدیل کر لیا ہے۔ رجو خالہ کے دروازے پر دستک دی تو خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بہت عجیب سے لہجے میں بولی، فرماؤ کیا چاہیے؟ میرا دل بہت ہی دکھا تھا۔ جی چاہتا تھا زمین کھلے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ابا کے چلے جانے کے بعد میں کہاں کہاں ذلیل نہیں ہوئی تھی۔ ہر جگہ سے سوائے دھتکار اور لان تان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس خالہ رجو سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ سامنے بیٹھی منہ میں پان چبا رہی تھی۔ پان سے بھرا منہ اور ہونٹوں کی لالی اس بات کو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ خالہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے خالہ کی بیٹی کو دروازے سے ہٹاتے ہوئے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ خالہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہی میں نے خالہ سے کہا، خالہ ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا ہے جو تم ٹل ہی نہیں رہی؟ میں تمہیں کتنی دفعہ اور کیسے بتاؤں کہ میری کمائی اتنی نہیں ہے کہ میں تمہیں روزانہ کے پیسے دے دیا کروں، مگر یہ میرا وعدہ ہے جو میں نے تم سے کل بھی کیا تھا، میں تمہارے سب پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے اتار دوں گی۔ خالہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو ساوری، میرا کون سا کوئی بیٹا ہے جس کی کمائی پر میں تم سے بل نہ لینے کی حامی بھر لوں؟ آج مجھے بل دے دو ورنہ ظالم سردی سے بچنے کا انتظام کر لو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور خالہ رجو کو آج یہ آنسو دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں خالہ رجو کی بات سنتے ہوئے باہر نکل آئی۔ گہری سوچ میں ڈوبی میں اپنے گھر کی طرف جانے لگی تھی۔ طرح طرح کے سوال میرے دل میں اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ تبھی میں نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر خان چاچا کو کھڑے دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ خان چاچا بھی اپنا کرایہ لینے کے لیے ہی گھر کا دروازہ پیٹ رہے ہوں گے۔ میں دیوار کے پیچھے چھپ کر خان چاچا کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی جب خان چاچا نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھلا تو خان چاچا بولتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے جلدی سے گھر کے اندر جانے کا سوچا۔ گھر کے اندر جاتے ہی میں نے دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ اماں کہنے لگیں، تم آ گئی ہو گھر، کہیں کوئی کام دھندا ملا یا نہیں؟ نہ جانے تم صبح سے کہاں گئی ہوئی تھی؟ اماں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اماں کی آواز سنتے ہوئے تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ اماں، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کی آواز میں اس قدر لرزش کیوں ہے؟ کیا بتاؤں بیٹی، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، ذرا چولہا میرے قریب رکھ کر جلا دو، میں اپنے ہاتھ سیک لوں۔
میں نے اماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے فوراً سے چولہا اماں کے قریب کرتے ہوئے جلانا چاہا، مگر چولہے میں گیس نہیں آ رہی تھی۔ میرا رنگ اڑ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ رجو خالہ نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ آگ کیوں نہیں جل رہی؟ گیس نہیں آ رہی کیا؟ اماں سوال پر سوال کرتی جا رہی تھی اور میرے پاس اماں کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے گہری سوچ میں بیٹھی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ سردی کی شدید لہر ہمارے گاؤں میں داخل ہو چکی تھی۔ خستہ حال گھر کی طرف نظر ڈالتے ہوئے میں پریشان ہونے لگی۔ دیواروں میں بڑے بڑے شگاف اور ٹوٹی جالیوں سے سردی اندر آنے لگی۔ اماں ٹھٹر کر رہ گئی تھی۔ میں نے جگہ جگہ سوراخوں میں کپڑے دینے شروع کیے کہ شاید کسی طرح سردی کو روک سکوں، لیکن سردی اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ویسے بھی ایک کمرے کا گھر اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا۔ کس کس جگہ پر میں کپڑے کے ساتھ شگاف کو بھرتی۔ ارے ساوری، مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ چولہا اب تک ٹھنڈا کیوں پڑا ہوا ہے؟ آگ کیوں نہیں جل رہی؟ میں اماں کے سوال سن سن کر تھک چکی تھی۔ تھک ہار کر میں نے اماں کو بتا ہی دیا کہ خالہ رجو نے گیس کا کنیکشن کاٹ دیا ہے۔ جب تک ہم بل ادا نہیں کریں گے، خالہ رجو گیس کا پائپ دوبارہ سے نہیں لگائے گی۔ اماں خالہ کی اس حرکت کے بارے میں سنتے ہوئے کہنے لگی، ذرا شرم نہیں آئی رجو کو؟ اسے ہم پر ذرا ترس نہیں آیا؟ بل کا کیا تھا؟ آج نہیں تو کل اتر ہی جاتا، لیکن اس نے آج یہ سب کر کے ثابت کر دیا کہ مشکل میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اماں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، میں کہیں نہ کہیں سے آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ لکڑیاں مل جائیں گی اور ہم اس ظالم سردی سے بچ جائیں گے۔ ارے بیٹا، تو کہاں صبح سویرے ماری ماری پھرے گی؟ کہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرے گی؟ یہاں پر ایسا کون ہے جو تیری مدد کرے گا؟ میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اماں سے کہا کہ مدد تو صرف خدا ہی کرتا ہے، لوگ تو نوچ نوچ کر کھانے والوں میں سے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں کچھ ہی دیر میں لکڑیاں اکٹھی کر کے گھر واپس لوٹ آؤں گی۔ تسلی دیتے ہوئے میں نے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا ارادہ کیا اور گھر سے نکل گئی۔ میں نے گاؤں کی کوئی گلی چوراہا نہیں چھوڑا تھا جہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کی غرض سے نہ جاتی، مگر مجھے کہیں پر ایک بھی لکڑی نہیں ملی تھی۔ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میری اماں ٹھنڈ سے مر جائے گی، خدا کے لیے مجھے کچھ لکڑیاں دے دو تاکہ میں آگ جلا کر اپنی اماں کی سردی سے حفاظت کر سکوں، مگر مجھ پر کسی کو ترس نہ آیا اور کسی نے میری مدد نہ کی تھی۔ صبح سے شام، شام سے رات ہونے کو تھی، لیکن مجھے کہیں سے بھی سردی کو روکنے کے لیے کچھ نہ ملا تھا۔ میں بے بس اپنی آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کہاں سے کہاں چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں گاؤں سے باہر شہر جانے والی ایک سنسان سڑک تک پہنچ گئی۔ وہاں جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس سڑک پر تو دن کے وقت کوئی نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پراسرار سڑک ہے، اس پر دن کے وقت بھی ڈرتے ہوئے کوئی نہیں جاتا۔ میں تو پھر رات کے وقت اس سڑک پر موجود تھی۔ میرا دل خوف کے مارے بہت گھبرا رہا تھا اور جان ایسے تھی جیسے ہتھیلی پر آ گئی ہو۔ میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، کسی کی نگاہ مجھے تلاش کر رہی ہو۔ میں اپنے ارد گرد غور کرنے لگی، مگر مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تبھی میری نظر سامنے ایک بہت پرانے درخت پر پڑی، جس کی شاخیں زمین تک لٹکی ہوئی تھی اور درخت کی ٹہنیوں کے سائے زمین پر پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ایک عجیب و غریب سا خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ میں ہمت کرتے ہوئے درخت کی طرف جانے لگی۔ میرے پاؤں پر چھالے بن کر پھٹ چکے تھے۔ شاید یہ وہی چھالے تھے جو میرے دل پر لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بنے ہوئے تھے۔ وہی پھٹ کر پاؤں پر زخم کی صورت میں دکھائی دینے لگے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرے ساتھ میری بے بسی تھی اور اس بے بسی پر سوائے آنسو بہانے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے اپنے پروردگار پر پورا یقین تھا۔ بے بسی کا دامن شاید میں نے پکڑا ہو، لیکن مایوسی کے دامن سے میں کوسوں دور تھی۔ میں نے مایوسی کو اپنے دل و دماغ میں جگہ ہی نہیں دی تھی۔ میں اپنے پروردگار پر یقین رکھتی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ابھی میں اپنے رب سے دعا ہی کر رہی تھی کہ میرا دھیان اپنی اماں کی طرف جانے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ رات بہت ہو گئی ہے اور اتنی گہری رات میں خستہ حال گھر کی ٹھنڈ کو اماں کیسے برداشت کر پائیں گی؟ بیمار ماں اس سردی سے تو دم توڑ دے گی۔ مجھے رہ رہ کر خالہ رجو پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی میری بیمار ماں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اماں کے لیے مجھے بہت فکر ہونے لگی۔ زاروں قطار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی مجھے عجیب سی سرسراہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔
میں نے روتے ہوئے اپنے ارد گرد غور کیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہو۔ تبھی مجھے اپنے قریب درخت کے پاس کوئی بیٹھا دکھائی دیا۔ اندھیری رات تھی، ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی درخت کے قریب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جان حلق میں کہیں اٹک گئی تھی۔ میں پریشان حال ٹھنڈ میں ٹھٹرتی ہوئی خود کو سمیٹنے لگی اور غور کرنے لگی کہ آخر یہ کون ہے اور اچانک سے یہاں کیسے آ گیا۔ میں ڈری سہمی تھی، مجھے اس میں حرکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں میرے ارد گرد روشنی کا ایک گول دائرہ سا بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی تیز ہونے لگی، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہونے لگا۔ اب مجھے ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے قریب دیکھا کہ یہاں کون آ کر بیٹھا تھا، تو یہ منظر دیکھتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میں اس نوجوان لڑکے کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس سے کہنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو اور یہ روشنی کیسی ہے؟ میں نے کئی سوال ایک ہی سانس میں کیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے بہت بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پھر سے اس سے یہی سوال دہرایا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے نہ تو مجھ سے ٹھیک سے بولا جا رہا تھا اور نہ ہی کھڑا ہوا جا رہا تھا۔ میرا پورا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ خوف کے مارے تو ویسے ہی میری جان نکلی ہوئی تھی اور کچھ ٹھنڈ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں فریز ہو چکے تھے۔ تبھی وہ نوجوان لڑکا مسکراتے ہوئے میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ کیا میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دو۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، جانتی ہوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے مجھ سے پوچھ رہا ہو کہ جان بوجھ کر پھر تم نے اس آگ میں چھلانگ کیوں لگائی؟ جب تم جانتی تھی کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے تو پھر تم اس جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی نظروں میں چھپے سوالوں کو میں بہت اچھی طرح سے پڑھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے مزید کوئی سوال کرتا، میں نے اسے بتا دیا کہ میں دکھوں کی ماری ہوں، سردی کی روک تھام کے لیے انتظام کرنے گھر سے نکلی تھی، لیکن ظالم زمانے نے میری مدد نہ کی اور میں روتے بلکتے پریشان حال نہ جانے اس جگہ پر کیسے پہنچ گئی۔ میں پھر سے رونے لگی تھی۔ اس نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا کہ مجھے آنسوؤں سے سخت نفرت ہے۔ رو مت، تم بہت بہادر ہو۔ تم جیسی لڑکیاں اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ تمہارے اندر احساس ہے، محبت ہے اور ہمت بھی ہے۔ تم کمزور نہیں ہو۔ وہ مسلسل میری تعریفیں کیے جا رہا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کار یہ ہے کون اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پھر سے یہی سوال کیا تھا، تم مانتے ہو کہ یہ جگہ واقعی آسیب زدہ ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں، میں مانتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، اور یہاں کے دو ہی اصول ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ یہاں بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کو یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ مجھے پریشان دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں پچھلے کئی گھنٹوں سے تمہیں اس جگہ پر بیٹھے اور روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے مجبوراً تمہارے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس کی بات سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں پھٹی ہوئی نگاہوں سے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا، الٹا میں تو تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، تمہیں اس ظالم سردی سے بچانے آیا ہوں۔ تم خود سوچو، تم جوان ہو اور سردی میں تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے، گھر پر تمہاری بیمار اور بوڑھی ماں اس سردی سے کیسے لڑ رہی ہوگی؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اماں کا ذکر کیا تو میرے دل سے اس جن زادے کے لیے خوف جاتا رہا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری ماں کو بچا لو، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہاری ماں کے پاس میں لکڑیاں جلا آیا ہوں، تم بے فکر رہو، اب میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں گھر صحیح سلامت پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، خوشی سے میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے زمین سے اٹھایا اور گھر لے جانے لگا۔ سردی کی وجہ سے مجھ سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی جنزادے نے مجھے کھڑا کیا تو میں لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اس نے مجھے تھام لیا۔
وہ مسکرا رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، دیکھو ساوری، میں نے بہت سال ایک ایسی لڑکی کا انتظار کیا ہے جس کے دل میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہو، اور وہ لڑکی مجھے آج مل گئی ہے۔ وہ لڑکی تم ہو۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی زوجہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں حیران اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ایک جن زادے ہو اور میں ایک انسانی مخلوق۔ انسان کا اور جنات کا کیا میل ملاپ؟ وہ مسکرایا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے آگے اپنی جھولی پھیلانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے تم جیسی ہی لڑکی چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ساری زندگی اپنی اصلی حالت میں نہیں آؤں گا، اور یہ راز ہمیشہ کے لیے یہیں دفن کر دوں گا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں ساری زندگی انسانی شکل میں تمہارے ساتھ گزار دوں گا، لیکن مجھے دھتکارنا مت، مجھے اپنا لو۔ میں تمہاری زندگی کی تمام مشکلیں دور کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج پہلی دفعہ مجھ سے کسی نے اس قدر محبت اور ہمدردی سے بات کی تھی۔ ایزن کی محبت آہستہ آہستہ میرے دل پر اثر کرنے لگی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر تک جا پہنچے۔ میں نے دیکھا تو اماں صحیح سلامت آگ سیک رہی تھی۔ میں نے محبت بھری نگاہ ایزن پر ڈالتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات منظور ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں نے میری طرف دیکھا تو اماں خوش ہو گئیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، یہ لڑکا بہت نیک ہے، اسے میں نے تمہاری شادی کے لیے چنا ہے۔ یہ میری مدد کر کے گیا تھا، یہ لکڑیاں یہی جلا کر گیا تھا، اور میں نے ہی اسے تمہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ساوری، میری خواہش ہے کہ تم ایزن سے نکاح کر لو۔ اماں کے بھی دل کی حسرت تھی اور مجھے بھی ایزن کہیں نہ کہیں اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اماں نے بہت ہی سادگی سے میرا اور ایزن کا نکاح کر دیا۔ سردی سے ٹھنڈے ہاتھ جوں ہی میں نے ایزن کے سینے پر رکھے تو ایزن نے میرا ماتھا چومتے ہوئے مجھ سے کہا، تم میری زوجہ ہو اور مجھ پر پورا حق رکھتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ایزن نے اپنا وعدہ نبھایا۔ آج میں ایک بہت بڑی کوٹھی کی مالک ہوں۔ ایزن نے میرے سارے ادھار پلک جھپکتے اتار دیے۔ آج میرے گھر میں نہ تو رزق کی اور نہ ہی پیسے کی کمی ہے، لیکن میں اپنی اوقات آج تک نہیں بھولی۔ میں اپنے جیسے بے بس اور لاچار لوگوں کی مدد کرتی ہوں، اور اس کام میں ایزن میرا برابر کا ساتھ دیتا ہے۔ اماں بھی صحت یاب ہو گئی ہیں۔ اب ہم ہنسی خوشی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ایزن جیسا محبت کرنے والا شوہر عطا کیا۔ اللہ میرا اور ایزن کا ساتھ سدا سلامت رکھے، آمین۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔